اس میں چند ایک اسپیسیفک مہینے، اچھا کیا وہ اسپیسیفک مہینے کون سے ہوں گے وہ بھی ان کو اپنے کیلنڈر میں ریڈ مارک کر لینے چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ جب بھی وہ مہینہ سٹارٹ ہو اس میں تھوڑا سا ذہنی طور پہ کلیئر ہو جائے اور کیئرفل رہیں۔ ٹھیک ہے۔ سال 2026 میں ویسے دیکھا جائے تو بہت سارے زوڈک سائنس کے لیے زیادہ تو خوش بختیاں ہیں، پازیٹیوٹیز ہے، پراسپیرٹی ہے، عزت ہے، ترقی اور بلندی ہے، ان کی زندگی میں محبت کا مل جانا ہے، شادی کا ہو جانا ہے، بیرون ملک روحانی سفر ہیں، اور ان کی زندگی میں جو مشکلات کے مسائل ہیں ان کا کہیں نہ کہیں پہ سلوشن ہے۔ اچھا زبردست۔ لیکن اس میں چند ایک ایسے زوڈک سائنس ہیں کہ جب گرہن لگیں گے یا جب بھی پورے مہینے میں کمر درکرب ہوگا تو وہ ان کے لیے بڑا شدید ہوگا۔ ان کے لیے اگر وہ ان دنوں میں چیزیں کیئر نہیں رکھیں گے تو ان کی زندگی میں اچھے خاصے مسائل پریشانی ایک دم سے اچانک سے آ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں آپ کو ایک تو منتھس بھی اسپیسیفائی کر دوں گا، زوڈک سائن تو اوبویسلی ہم کریں گے، لیکن اس کے ساتھ میں کچھ ریمیڈیز بھی بتاؤں گا ٹھیک ہے، کہ بچنے کے لیے کیا ریمیڈیز کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں تو اس میں سب سے پہلا جو زوڈک سائن آتا ہے سال 2026 کا، ٹھیک ہے سر، ٹوٹل 3 ہے یا 4؟ ٹوٹل 3 ہے۔ 3 ہے، اوکے۔ سال 2026 کا جو پہلا زوڈک سائن آتا ہے یہ بنتا ہے ورگو برج شملہ۔ ورگنز والوں کو دیکھا جائے تو ورگنز والوں کی زندگی میں اس سال کی جو ابتدا ہوگی وہ ان کو زندگی میں اپنے فیصلوں کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ غلط آبزرویشن کی طرف جا سکتے ہیں، یہ لوگوں کی طرف سے کسی نہ کسی طور کے اوپر ایسی ذہن سازی کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ ان کو بعد میں احساس ہوگا کہ چیزیں ان کے لیے تھوڑا سا کمزوری کی طرف چلی گئیں، یا ان کے جو پلاننگز ہیں، جو ان کی سوچ ہے، یا جو یہ جس طرح چیزیں انجام دینا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں، اس چیز کا پھر ان کو بعد میں احساس ہوگا کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہیں، ان کے کنٹرولڈ میں نہیں ہیں، ان کے اختیار میں نہیں ہے، اور جس طرح یہ کرنا چاہ رہے تھے اس طرح یہ انجام نہیں پا رہی، اور ان کو اس چیز کا بھی بعد میں پھر احساس ہوگا کہ ان کی زندگی میں جن لوگوں کو یہ بہت مخلص سمجھ رہے تھے، بہت اچھا سمجھ رہے تھے، وہ ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ اپنے مفادات کو زیادہ امپورٹنس دے رہے تھے۔ اوکے، یہ ابتدا سٹارٹ ہوگی ان کی جنوری کے مہینے سے، ٹھیک ہے، جس میں ورگنز والوں کے لیے جنوری کا مہینہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ پھر ورگنز والوں کے لیے فروری کا جو آخری ہفتہ ہے اور مارچ کا پہلا ہفتہ، یہ ورگنز والوں کے لیے اس اعتبار سے بہت احتیاط والا ہوگا کہ یہ اپنی زندگی میں کچھ ایسی چیزوں میں انوالو ہو سکتے ہیں جس سے لوگوں کی نظروں میں ان کا جو امیج ہے وہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا کمی کی طرف آ جائے۔ لوگوں کی نظروں میں ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کا جو معیار ہے، اس کی جو باؤنڈریز ہیں، جو لمٹس ہیں، وہ کسی بھی طور کے اوپر تھوڑا سا ڈیمیج ہو۔ ٹھیک ہے، تو ان کو فروری کا آخری ہفتہ اور مارچ کا پہلا ہفتہ ورگنز والوں کو اپنی زندگی میں اپنی عزت، اپنے رسپیکٹ، اپنے امیج، اپنی پرسنالٹی کو، اپنی شخصیت کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، پھر ورگنز والوں کے لیے جو مزید احتیاط یا کیئر آئے گی اسی سال 2026 میں، وہ جا کے ان کی زندگی میں آئے گی اگست کا مہینہ اور سپٹمبر کا مہینہ۔ اچھا، یہ 2 مہینے ورگنز والوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط والے ہوں گے کہ اس میں غلط آبزرویشن، غلط فیصلے، ایسی انویسٹمنٹس کروا سکتے ہیں، ایسے اقدامات یا ایسے فیصلے کروا سکتے ہیں کہ جس سے ان کو کام کی جگہ کے اوپر بھی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، ان کو بزنس میں انویسٹمنٹ سے بھی کوئی نہ کوئی پرابلمز آئیں، اور یہ پیسے کا نقصان اپنے ہاتھوں سے کرواتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس بارے میں ان کو تھوڑا سا کیئر کرنی ہے کہ اگست اور سپٹمبر ان کی زندگی میں پیسے والا جو معاملہ ہے وہ ان کے لیے بہت زیادہ احتیاط والا ہے۔ اچھا، اگر یہ کیئر نہیں کریں گے تو فائنینشلی طور کے اوپر نقصان ہونے کے چانسز ہیں، اور اس نقصان کی ریکوری پھر بہت آرام سے نہیں ہوگی، آسانی سے نہیں ہوگی، اور وہ ان کی زندگی میں ایک خلش لے کے جائے گی 2026 میں کہ انہوں نے سمجھتے بوجھتے چیزیں جو ہیں وہ خود سے نقصان کی طرف لے کے گئے۔ تو یہ چیز ان کو اگست اور سپٹمبر میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف۔ اوکے، نیکسٹ زوڈک سائن پھر آ جاتا ہے میرے پاس کیپریکارن برج جدی۔ کیپریکارنین والوں کو جنوری تو نہیں، جنوری میں تو بلکہ یہ لوگ تھوڑا سا نا بڑے ایکٹیو اور بڑے موٹیویٹڈ اور بڑے حوصلہ، ہمت، دلیری، شجاعت کی طرف ہوں گے۔ اچھا، ان کی ایسی صلاحیتیں ابھریں گی جنوری میں جو کہ انہوں نے اب سے پہلے شاید دیکھی نہ ہو، کیا بات، کہ ملٹی ٹاسکنگ ہوں گے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہوں گے۔ لیکن جیسے ہی جنوری گزرے گا، فروری کے مہینے کے 2nd ویک سے یہ اپنی طبیعت میں، نیچر میں تھوڑا سا سستی کاہلی اور تھوڑا سا کہیں نہ کہیں پہ چیزوں کو بہت زیادہ ایکسٹرا
اوور کانفیڈنس کی طرف لے جانا، چیزوں کو کسی نہ کسی طور کے اوپر غلط آبزرویشن کی طرف لے جانا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فروری اور مارچ یہ 2 مہینے ان کے ایسے ہیں کہ جس میں ان کو اپنی صحت کے بارے میں بہت کیئر کی ضرورت ہے. ہیلتھ کو لے کے یہ کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا پرابلمس کی طرف جا سکتے ہیں. تو فروری کا 2nd ویک سے دورانیہ سٹارٹ ہوگا اور یہ مارچ تک رہے گا. یہ 2 مہینے کیپریکونینز کو اپنی صحت کے بارے میں کیئر کی ضرورت ہے. اپنے اندر جو تھوڑی سستی کاہلی ہے، تھوڑا سا چیزوں کو ڈیلے کر دینا ہے، اس سے اپنے آپ کو تھوڑا سا باہر نکالنے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ چیز اگر یہ کر لیتے ہیں تو اپنی زندگی میں چیزوں کو بہتر بنا لیں گے. اس کے بعد کیپریکونینز والوں کی زندگی میں دیکھیں جو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مہینے ہیں، وہ ان کی زندگی میں پھر آئیں گے سپٹمبر اور اکتوبر. سپٹمبر اور اکتوبر کے یہ 2 مہینے کیپریکونینز کے ایسے ہیں کہ جس میں ان کے رشتوں میں کہیں نہ کہیں پہ اختلافات آنے کے چانسز ہیں. لوگوں کے ساتھ ان کی کہیں نہ کہیں پہ مس انڈرسٹینڈنگس، کوئی پرابلمس، کوئی لڑائی جھگڑے، لوگ ان کے بارے میں غلط امپریشن قائم کر سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو اپنے الفاظ کو بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے لے کے چلنا ہے. اپنی ایگو کو کنٹرول کر کے چلنا ہے، کیونکہ ایگوئسٹک بیہیویئر ہوگا، ضد میں آئیں گے اور ضد میں آ کے اپنا نقصان کروا سکتے ہیں. تو یہ سپٹمبر اکتوبر کا مہینہ کیپریکونینز کے لیے بہت کیئرفل مہینہ ہے. اس کے بعد اگلے زوڈک پہ جانے سے پہلے میں یہ پوچھوں گا سر، ان کے کوئی بیماری، کوئی جان کو خطرہ، کچھ دیکھیں ان کی ہیلتھ کے جان کو خطرے والا معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کو ہیلتھ کے اعتبار سے جو میں نے کیئر بتائی ہے نا، وہ ان کی 2nd ویک آف فیب سے لے کے مارچ تک ہے. کہ یہ ان کی صحت کے اعتبار سے ان کو کیئر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ورگو والوں کی بھی؟ ورگنز والوں کے لیے دیکھا جائے تو ورگنز والوں کے لیے صحت نہیں، لیکن ان کی زندگی میں ان کو اپنے ذہنی طور کے اوپر معاملات کو اور اپنی سوچوں کو سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ وہ اکثر اوقات اپنی جو چیزیں کمزور یا خراب دیکھیں گے، وہ ان کی اپنی ہی سوچوں کا بکھراؤ ہونے کی وجہ سے ہے کہ چیزوں کو وہ آن ٹائم سمجھ نہیں پائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ورگنز والوں کے لیے کیئرفل ہے. اب کیپریکون کے بعد جو تیسرے زوڈک سائن کی بات کریں تو تیسرا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ پھر آئے گا ایکویریس برج طلب. ایکویرینس والوں کو دیکھیں تو ایکویرینس والے جو ہے یہ اپنی زندگی میں مارچ اور اپریل، یہ 2 مہینے ایسے ہیں کہ جس میں ان کی زندگی میں چیزیں کہیں نہ کہیں پہ خود اعتمادی کی زیادتی کی طرف جائیں گی. یہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ انوالو کر لیں گے اپنی زندگی میں جو ان کے لیے صحیح نہیں ہے، جو ان سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، پرابلم کریٹ کرتے ہیں، ان کے کاموں میں ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں. یہ ایسے لوگوں کے اوپر زیادہ رلائی کر رہے ہوں گے. تو اس اعتبار سے ان کو اپنی زندگی میں مارچ اور اپریل یہ 2 مہینوں میں جو بھی کام کرنا ہے وہ خود کرنے کی کوشش کریں. جو بھی چیز انجام دینی ہے، جو بھی فائنل ڈیسیژن کرنا ہے، جو بھی لائبلٹی ان کے اوپر آتی ہے وہ ان کے اینڈ سے فائنل ہونی چاہیے. اگر یہ لوگوں کے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، چاہے وہ پیسے کے لیے ہو، چاہے وہ کام کے لیے ہو، چاہے وہ رشتوں کے لیے ہو، چاہے وہ اپنی کسی ذمہ داری کے اعتبار سے ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو مایوسی ہوگی، پریشانی ہوگی اور ان کو بعد میں مشکل دور دیکھنا پڑے گا کہ جو چیز یہ انجام آن ٹائم کرنا چاہ رہے تھے وہ بعد میں مزید الجھے گا اور اس میں پھر وہ رزلٹس نہیں مل پائیں گے جو کہ یہ حاصل کرنا چاہ رہے ہوں. تو اس اعتبار سے ایکویرینس والوں کے لیے مارچ اور اپریل کے مہینے بہت احتیاط والے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایکویرینس والوں کے لیے دیکھا جائے تو ایکویرینس والوں کی زندگی میں جو مزید منتھس بہت کیئرنگ ہیں وہ ہے جولائی، اور جولائی کے بعد پھر آتا ہے نومبر. جولائی اور نومبر یہ 2 مہینے ایکویرینس والوں کے اس اعتبار سے کیئرفل ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں کسی ایسے مسئلے میں الجھ سکتے ہیں جو کہ لٹیگیشن کا ہو، قانونی معاملہ، کورٹ کچہری کا. یہ کسی ایسے مسئلے میں الجھ سکتے ہیں جو کہ لوگوں کی محبت میں فریفتگی کا ہو، اور یہ کسی کے دام فریب میں آ کے کچھ نہ کچھ ایسا کر سکتے ہیں جس کے بعد ان کو تھوڑا سا شرمندگی ہو، ندامت ہو یا پچھتانا پڑے. تو اس اعتبار سے ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہے جولائی اور نومبر کے مہینوں میں کہ لوگ ان کو کسی نہ کسی طور کے اوپر مینوپولیٹ کر سکتے ہیں محبت کا نام لے کے، جذبات کا نام لے کے، ایموشنز کا نام لے کے. اور پھر ان کے لیے یہی مہینے اس اعتبار سے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں تھوڑا سا ذاتی طور کے اوپر خود پرستی کی طرف زیادہ ہوں گے، اسپیشلی طور کے اوپر جولائی کے مہینے میں، کہ یہ اپنی ذات کے علاوہ چیزوں کو بہت زیادہ پریفر نہیں کر رہے ہوں گے. اگر یہ انہی 2 مہینوں میں جو کہ جولائی اور نومبر کا ہے، اگر یہ اپنی ذات کے علاوہ جو لوگ ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں،
جو لوگ ان کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہیں، جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ ان کی سوچوں کو، ان کے مشوروں کو اور ان کی فیلنگز کو تھوڑا سا امپورٹنس دے دیں اور ایٹ لیسٹ ایک دفعہ سن لیں اور پھر چیزوں کو فائنلائز کریں، تو یہ اس طرح کے مسائل اور اس طرح کی پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 زوڈک سائنز ہیں جو کہ سال 2026 میں اسپیسیفک مہینوں میں تھوڑا سا پرابلمس کریٹ کریں گے۔ اب اس اعتبار سے ان کو بچنے کے ساتھ ساتھ جو احتیاط کرنی ہے، ورگند والوں کے لیے جو کیئر یا احتیاط آئے گی، ورگند والوں کا جو صدقہ بنتا ہے وہ ان کا صدقہ بنتا ہے ایوری سنڈے حسب اتفاق گندم یا باجرہ، تاکہ وہ ہر مسئلے پریشانی مصیبت سے بچے رہیں۔ اور سیکنڈلی طور کے پر ان کو جو پڑھنے کے لیے آیت آتی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہیں اور اس میں سے یہ پڑھنا شروع کریں، یا رحمانو یا مالکو یا لطیفو، یا رحمانو یا مالکو یا لطیفو، ان تینوں کو ملا کے ایک تسبیح اول آخر 11 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ روز پڑھیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ زوڈک سائن آتا ہے کیپریکونین والوں کے لیے جو صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ہر جمعرات والے دن۔ ہر جمعرات والے دن کوئی زرد رنگ کی چیز لے لیں، یلو کلر کی، وہ لے کے کسی غریب مستحق کو، غریب کو تقسیم کر دیں۔ یہ صدقہ کرنے سے ان کی زندگی میں مسئلے پرابلمس بہتر رہیں گے۔ اور ان کے لیے جو آیت بنتی ہے وہ 5ویں کلمے کی پہلی آیت ہے نارملی، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھنے سے ان کے کافی حد تک مسئلے آٹومیٹکلی طور کے پر سلجھتے ہیں۔ کب پڑھنی ہے اور کس طرح پڑھنی ہے؟ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور ایک تسبیح۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے بعد آتا ہے تیسرا زوڈک سائن ایکویریس۔ ایکویرینس والوں کے لیے جو صدقہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ہر ہفتے والے دن کالے رنگ کی کسی بھی چیز کا، جس میں کالے تل، دال، چائے کی پتی، کلونجی، کپڑا، کوئی بھی بلیک کلر کی چیز لے کے ہر ہفتے کے دن صدقہ کر دے کریں۔ اور ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم بنتے ہیں وہ بنتے ہیں یا رحمانو یا ذوالجلالو اور یا ملک الملک، یا رحمانو یا ذوالجلالو یا ملک الملک۔ یہ ایک تسبیح پڑھنا شروع کریں اول آخر 11 مرتبہ کسی بھی درود شریف کے ساتھ۔ یہ پورے دن میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہ پڑھنے سے ان تینوں زوڈک سائنز کے مسئلے، پریشانی، مشکلات انشاءاللہ ختم ہوں گے۔